اکثر ہم نماز پڑھتے ہوئے یہ سوچنے لگ جاتے ہیں کہ مجھے آنکھیں بند کرنی چاہیے یا نہیں۔ سجدے میں جاتے ہوئے اکثر لوگ اپنی آنکھیں بند کر لیتے ہیں۔ کیا آنکھ بند کرنے سے سجدہ ہو جاتا ہے یا نہیں؟ بہت زیادہ لوگ اس وجہ سے آنکھ بند کر لیتے ہیں کہ کہیں دوسری طرف نگاہ نہ چلی جائے یا پھر دھیان نہ بھٹک جائے۔ دین اسلام کے 5 ستونوں میں سے ایک اہم ستون نماز ہے، اور سوچیں کہ اگر ہمیں یہی نہیں پتا کہ نماز میں آنکھیں بند کرنے سے کیا ہوتا ہے، تو پھر ہر نماز میں کبھی ہم آنکھیں بند کریں گے اور کبھی کھولیں گے۔ قرآن کریم کی 70 سے زیادہ آیات میں اللہ پاک نے نماز قائم کرنے کا حکم فرمایا ہے، کیونکہ نماز مومن کو اللہ کے قریب کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے جو لوگ اللہ کی یاد میں ہر وقت مشغول رہتے ہیں، ان لوگوں پر اللہ کا خاص کرم ہوتا ہے۔ خدا کے ذکر کے علاوہ کوئی ایسا ذریعہ نہیں کہ جس کے ذریعے ہم خدا تک پہنچ سکیں۔ نماز ادا کرنے سے ہمیں دلی سکون بھی میسر ہوتا ہے۔ دنیا میں صرف اور صرف سکون خدا کی عبادت میں ملتا ہے۔ جو خدا کے بندے پابندی سے نماز کو قائم کرتے ہیں، ان کا ایمان یقین اپنے خدا پر پکا ہوتا جاتا ہے۔ جو بندے اپنے خدا کی عبادت میں دل نہیں لگاتے، ان کا یقین دن بدن کمزور ہوتا جاتا ہے۔ نبی کریم رحمت عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ مسلمان اور کافر میں فرق نماز کا ہی ہے، جو بتاتی ہے کہ مسلمان کون ہے اور کافر کون ہے۔ اسی طرح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ نماز اس طرح ادا کرو جس طرح مجھے ادا کرتے ہوئے دیکھتے ہو۔ بے شک اللہ کے نبی نے ایسے خشوع سے نماز پڑھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بھی ان کا نماز ادا کرنا بہت پسند آیا۔ اعلان نبوت سے پہلے خدا کے رسول غار حرا میں جا کر عبادت کیا کرتے تھے۔ وہ اپنے آپ کو عبادت میں اتنا مشغول کرتے کہ دنیا کی ہر کام کو اپنے ذہن سے نکال دیتے۔ جب اعلان نبوت ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھپ کر نماز ادا کیا کرتے۔ آپ نے نفلی عبادت میں بھی بڑی دلچسپی کا مظاہرہ کیا۔ آپ رات کو نماز کے لیے کھڑے ہوتے اور اکثر نماز ادا کرتے کرتے صبح ہو جاتی۔ آپ نماز میں اتنے مگن ہو جاتے کہ آپ کو وقت کا پتہ ہی نہ چلتا کہ وہ کیسے گزر گیا۔ رسول اللہ جیسی نماز نہ آج تک کسی نے ادا کی ہے اور نہ ہی کوئی ادا کر پائے گا۔ شروع میں جب نماز تہجد بھی فرض ہوئی تو اللہ کے نبی پابندی کے ساتھ نماز تہجد بھی ادا کرتے رہے۔ اس کے بعد 2 رکعت نماز صبح و شام ادا کرنے کا حکم ہوا۔ رسول اللہ صبح و شام کی نمازیں ادا کرتے، رات گئے تک اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے۔ مفسرین کے مطابق 1 سال کے بعد تہجد کی نفلی عبادت میں بدل دیا گیا، اور جب 5 نمازیں فرض ہوئیں تو رسول اللہ نے خود اور اپنے تمام صحابہ کو 5 وقت کی نماز کی پابندی ایسے کروائی کہ اس کی مثال آج تک نہیں ملتی، اور یہ ہمیشہ زندہ رہے گی۔ بخاری میں بیان کیا گیا ہے کہ ایک دفعہ ایک آدمی حضرت عائشہ کے پاس تشریف لایا اور آپ سے عرض کی، اے ام المؤمنین، مجھے حضرت محمد کی کوئی اچھی بات بتائیے جس پر عمل کر کے اپنی دنیا و آخرت کو سنوار سکوں۔ اس پر حضرت عائشہ نے فرمایا، حضرت محمد کی تو ہر منہ سے نکلی ہوئی بات اور ہر عمل اچھا ہے جس کی مثال اس دنیا و آخرت میں نہیں ملتی۔ پھر حضرت عائشہ نے فرمایا کہ ایک رات کا واقعہ ہے کہ حضور اکرم میرے پاس تشریف لائے اور آ کر لیٹ گئے اور فرمایا، اے عائشہ، مجھے اکیلا چھوڑ دو تاکہ میں اپنے رب و عزت کی عبادت کر سکوں۔ یہ الفاظ کہہ کر اللہ کے نبی نے جائے نماز پر عبادت کے لیے کھڑے ہو گئے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی نماز ادا کرتے ہوئے زاروں کی طرح رو رہے ہیں، یہاں تک کہ آپ کی داڑھی، کپڑے اور جائے نماز آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ حضور کا یہ عمل جاری تھا کہ مؤذن رسول نے صبح کی اذان دے دی۔ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، آپ اس قدر کیوں روتے ہیں؟ آپ تو اللہ کے پیغمبر اور جنتی بندے ہیں۔ آپ نے فرمایا، اے عائشہ، کیا میں اپنے رب کے شکر گزار بندوں میں شامل نہ ہو جاؤں؟ آپ ساری ساری رات نماز میں گزار دیتے۔ آئیے اب اس سوال کی طرف چلتے ہیں کہ نماز میں آنکھیں بند کرنی چاہیے یا نہیں۔ پیارے دوستو، یہ جان لیجئے کہ نماز میں آنکھیں بند کرنا مکروہ ہے، یعنی بنا ضرورت آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا منع ہے، کیونکہ حالت قیام میں سجدے کی جگہ کو دیکھنا مسنون ہے اور سنت رسول بھی ہے۔ ویسے بھی کچھ احادیث موجود ہیں جن میں آنکھیں بند کرنا نبی کریم سے ثابت نہیں۔ بخاری کی حدیث نمبر 750 ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کو کیا ہوا، وہ نماز میں اپنی نظریں آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں
پھر آپ نے اس کے متعلق بڑی سختی سے ارشاد فرمایا لوگوں کو اس سے باز آنا چاہیے یا پھر ان کی بینائی کو اچک لیا جائے گا۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ نماز میں آسمان کی طرف دیکھنا منع ہے، یعنی نیچے سجدے کی جگہ دیکھا جائے، اور یہ دیکھنا آنکھ کھولے بغیر تو ممکن نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح بخاری کی حدیث نمبر 752 ہے کہ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے ایک داری دار چادر میں نماز پڑھی، پھر فرمایا کہ اس کے نقش و نگار نے مجھے چکرا دیا ہے، اسے لے جا کر ابو جہم کو واپس کر دو اور اس کی بجائے ایک سادی چادر لے آؤ۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ کی نظر داری دار چادر پر پڑنے کی وجہ سے نماز میں آپ کو چکر آئے، گویا نماز میں آپ کی آنکھیں کھلی تھیں، تبھی تو آپ کی نظر چادر پر پڑی۔ اسی طرح بخاری کی حدیث نمبر 476 ہے کہ حضرت ابو معمر راوی ہیں کہ ہم نے حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کیا رسول اللہ ظہر اور عصر کی رکعتوں میں فاتحہ کے علاوہ کوئی اور سورت بھی پڑھتے تھے؟ انہوں نے فرمایا ہاں، ہم نے حضور اکرم کی داڑھی مبارک کے ہلنے سے سمجھا ہے کہ آپ کوئی اور سورت بھی پڑھتے تھے۔ امام طبرانی روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جب کوئی نماز کے لیے کھڑا ہو تو وہ اپنی آنکھیں بند نہ کرے۔ اسی طرح اہل علم نے نماز میں آنکھیں بند کرنے کو یہودیوں کا عمل قرار دیا ہے، اسی لیے ان کی مخالفت میں یہ ضروری ہے کہ مسلمان آنکھیں کھول کر نماز ادا کریں۔ علامہ ابن القیم فرماتے ہیں کہ اگر آنکھ کھول کر نماز ادا کرنا خشوع میں مخل نہیں ہے تو آنکھیں کھول کر نماز ادا کرنا افضل ہوگا۔ ہاں، اگر قبلہ کے سامنے زینت و زیبائش اور آرائش کی وجہ سے نماز کا خشوع و خضوع متاثر ہو تو آنکھیں بند کرنا قطعاً مکروہ نہیں ہوگا، بلکہ ایسی حالت میں مستحب کہنا اصول شریعت کے زیادہ قریب ہے۔ تو بس خلاصہ یہ ہے کہ نماز کی اصل آنکھ کھول کر ہی ہے، یعنی ہم آنکھیں کھول کر ہی نماز پڑھیں گے۔ قیام اور رکوع کی حالت میں سجدے کی جگہ نظر ہو، سجدے میں معروف ہے اور قعدہ میں تشہد کی انگلی پر، اور اگر کسی سبب آنکھیں بند کرنے کی حاجت پیش آئے، نماز میں خلل آئے یا کوئی تکلیف وغیرہ پیش آئے یا نماز میں کسی اور جانب توجہ جانے کا خطرہ ہو تو آنکھیں بند کی جا سکتی ہیں۔